ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 7 باب 7 سے 12 آیات مقدسہ تک۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یا تم میں سے کون شخص ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اس سے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم جو برے ہو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہو، تو کتنا زیادہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے انہیں جو اس سے مانگتے ہیں اچھی چیزیں نہ دے گا۔ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور صحائف انبیاء کا خلاصہ یہی ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج 2 مارچ 2023 روزوں کے ایام کا پہلا ہفتہ اور جمعرات کا دن، کلیسیا پاکستان میں آج کلیمت شہباز بٹی کا یوم شہادت مناتی ہے۔ کلام مقدس کی طرف دھیان دیں تو ہمارا دھیان ایک طرف خدا کے حضور دعا کرنا، دعا کی خاطر ایمان کے پہلو کا مضبوط ہونا اور خدا پر بھروسہ ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کے لیے اپنی زندگی میں حلیمی اور ثابت قدمی کا ہونا لازم نظر آتا ہے۔ پہلی تلاوت میں ملکہ آستر کی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں بھی ڈالتی ہے، لیکن خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جیسے خدا اس کے مقدمین گزشتگان سے وفادار رہا اور اس نے انہیں غیر قوموں کے ہاتھوں سے رہائی بھی دی، انہیں وعدہ کی سرزمین تک لے کر بھی آیا، وہ خدا اب اسے اور اس کی ساری قوم کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے رہائی دے گا۔ اس لیے وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف خدا کے حضور دعا کرتی اور اسی کے حضور پکارتی ہے، اور اس کے ایمان کی بنیاد اور اس کی دعاؤں کے لیے یقین کی بنیاد اس میں ہے کہ جیسے خدا پہلے وفادار تھا آج بھی ہے۔ ہم ملکہ آستر سے دعا کرنے کا اور ایمان میں یہ ایمان کے ساتھ یہ بھروسہ رکھنے کا پہلو اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی صورت جب پاک انجیل میں ہم خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے بارے میں تعلیم کو سیکھتے ہیں، تو وہ ان کی ایمانی کردار سازی کی بھی تربیت کرتا ہے، اور اس ایمانی کردار سازی میں دعا کرنے اور دعا کے لیے قبولیت کی خاطر جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان کی طرف ہمارا دھیان لگاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح 3 الفاظ کا استعمال کرتا ہے، بلکہ 3 اعمال کا ذکر کرتا ہے۔ ایک خدا کے سامنے مانگنا، پھر دوسرا خدا کو اور خدا کے سکھائے ہوئے راستوں کو ڈھونڈنا، اور تیسرا خدا کے دروازے تک پہنچ کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ یہ مانگنا، ڈھونڈنا، کھٹکھٹانا، اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے اس بات کو دیکھیں، لیکن پہلی بات یہ یقین دہانی ہونا کہ ہمارا خدا رحیم ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، اور وہ اپنے ایمانداروں کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ لیکن مانگنا خدا پر بھروسے کا اظہار کرنا ہے، اور خدا کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے ہمیں ضرور دے گا۔ ہمارا مانگنا ہماری حلیمی اور عاجزی کا انحصار ہے، اور یہ بھی کہ مانگنے کے وقت ہم یہ جانیں کہ یہ دینے والے کی مرضی ہے، وہ کب اور کیا دے گا، یقیناً اپنے وقت پر، اچھے وقت پر ہمیں اچھی چیزیں دے گا۔ ڈھونڈنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو بھی ڈھونڈیں، خدا پر چلنے والے راستوں کو بھی ڈھونڈیں، اور اس ڈھونڈنے کے عمل میں اپنے آپ کو بھی ڈھونڈیں کہ ہم کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گئے۔
ہم کہیں کھلے اور آرام دہ راستوں پر چلنے کو تو ترجیح نہیں دے رہے، لیکن تنگ راستے سے داخل ہونا اور اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے والا راستہ تلاش کرنا اور وفاداری کے ساتھ ہر روز روزوں کے ایام میں جیسے ہم سیکھتے ہیں اپنی سلیب اٹھانا اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ لہٰذا یہ راستہ سلیب کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور سلیب کے راستے پر وفاداری سے چلتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ایک دن مسیح کے ساتھ اس کی موت میں حصے دار بنائے گا۔ یہ راستہ ہمیں مسیح کے ساتھ اس کی موت کے بعد اس کے جھوٹنے میں شریک کرے گا اور اسی صورت اس کے جلال میں بھی شریک کرے گا۔ تیسرا اہم پہلو کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانا ہے۔ کھٹکھٹاتے وقت ضرور ہے کہ ہم ان تینوں پہلوؤں میں ایک بات یہ جھلکیں گے کہ جس چیز کو ہم کھٹکھٹا کر پانا چاہتے ہیں وہ اس دروازے کا کھولنے والا اندر ہے، وہ ہمیں وہاں ملے گا اور جو کچھ ہمیں درکار ہے وہ ہمیں ضرور دے گا۔ لیکن کھٹکھٹانا ایک بار پھر ہماری طرف سے جستجو کا نام ہے، ہماری طرف سے حلیمی کا اظہار ہے، ہماری طرف سے ایمان اور بھروسے کا اظہار بھی ہے۔ کیا ہم ان راستوں پر چلتے ہوئے یعنی خدا سے مانگنا، خدا کو ڈھونڈنا اور خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا اپنے لیے مقدم جانیں گے؟ یقیناً اگر خدا ملکہ آستر کے آباء و اجداد کے لیے قابل بھروسہ تھا تو ہمارے لیے بھی آج اسی صورت قابل بھروسہ ہے۔ ہمیں وہ بات اور وہ تمثیل بھی یاد ہے جہاں ایک بے انصاف قاضی کا ذکر ہے تو ایک وفاداری کے ساتھ دعا کرنے والی، بار بار آ کر اس قاضی کا دروازہ کھٹکھٹانے والی اور اس سے انصاف مانگنے والی بیوہ کی کہانی بھی یاد ہے۔ کیسے وہ مانگتی ہے یقین کے ساتھ ایک دن خدا ضرور اس کی سنے گا۔ ہمیں بھی اس ایمانی اور تعلیمی تربیت میں یہ سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ جیسے ہم زمین پر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، اسی صورت ہمارا آسمانی باپ ہمارے آسمان پر پہنچنے کے لیے ہمیں وہ اچھی چیزیں دے گا جو آسمان پر جانے کے لیے ہماری رہنمائی کریں گی۔ وہ ہمیں اور کچھ نہیں، اپنا پاک روح دیتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پاک روح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری اور اپنی محبت کا خوف۔ اپنی محبت وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ چاہیے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، چاہیے کہ ہم اس کے پاک روح کی خواہش کریں، اور اس کے ساتھ ضرور ہے کہ ہمارے اندر دعا کرنے والی اور ایمان میں قائم رہنے والی ثابت قدمی پائی جائے۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمارے اندر وہ حلیمی اور فروتنی بھی پائی جائے جو خدا کے حضور، جو ہمارے آسمانی باپ کے حضور اس کے فرزندوں میں، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر اس باپ کے سامنے وفادار بیٹوں اور بیٹیوں والا رویہ، رجحان اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا اور اس پر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ بلا ناگہ سب کے لیے اور ہر وقت دعا کیا کریں۔ ضرور ہے کہ ہم روزوں کے ان ایام میں ہر وقت اپنے ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کے لیے مدد کرنے والے بنیں، ان کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنیں، اور اس کی خاطر اگر ہمیں اپنی خواہشات اور اگر اپنی آسائشات سے اجتناب کرنا پڑے تو ہم روزہ رکھتے ہوئے ان کاموں کو بھی ترجیح دیں۔ خدا اپنی کلیسیا کو دنیا بھر میں سلامتی بخشے اور خدا کلیمن شہباز بھٹی کی قربانی کو بھی قبول کرے اور ہم سبوں کو روزمرہ کی زندگی کے دوران سلیب اٹھانے اور وفاداری سے سلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے پیچھے چلنے، اس کی موت، اس کے جھوٹنے میں حصے دار ہونے کا فضل دے۔ آمین۔